عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وان مسجدی آخر المساجد کی سلسلہ چل رہا ہے نبی مکرم شفیع معصوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کا، کہ نبی کریم علیہ السلام سب سے آخری نبی ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ اللہ کی محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا آخر الانبیاء، میں انبیاء میں سے سب سے آخری ہوں، وَإِنَّ مَسْجِدِي آخِرُ الْمَسَاجِدِ، اور بے شک میری مسجد جو ہے وہ انبیاء کی مسجدوں میں سے آخری مسجد ہے، یعنی مسجد نبوی شریف۔ ہر نبی نے اپنے اپنے دور میں جو مسجد بنائی، اس مساجد کے سلسلے میں مسجد نبوی شریف جو ہے وہ آخری مسجد ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم انا خاتم الانبیاء و مسجدی خاتم مساجد الانبیاء۔ اس میں تھوڑی سی اور وضاحت فرما تھی، پہلی میں صرف وَإِنَّ مسجدی آخر المساجد ذکر کیا، صحیح مسلم شریف کی روایت میں، اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی اس روایت میں ذکر فرما دیا کہ جو میری مسجد ہے یہ انبیاء کی مسجدوں میں سے آخری مسجد ہے، ورنہ قیامت تک مسجدیں تو روئے زمین پہ بنتی رہیں گی قیامت تک کے لیے۔ تو جو انبیاء نے مسجدیں بنائی تھیں ان مساجد کی بات ہو رہی کہ ان مسجدوں میں سے آخری مسجد مسجد نبوی شریف ہے جو مدینہ طیبہ میں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو وہاں کی باہدب حاضری نصیب فرمائے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال بعثت انا والساعۃ کہاتین۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اور ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے۔ راوی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں اور قیامت، نبی کریم علیہ السلام نے اپنی دو مبارک انگلیوں کو جوڑ کے صحابہ کے سامنے دکھایا، دو انگلیوں کو جوڑا اور فرمایا میں اور قیامت ایسے اکٹھے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں اکٹھی ہیں، یعنی میرے بعد پھر کوئی اور نبی نہیں آئے گا، میرے بعد اب قیامت ہی آئے گی، قیامت تک کے لیے زمانہ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے۔ جب حضور کی بعثت مبارکہ ہوگی، حضور کی ولادت ہوئی، حضور نے اعلان نبوت فرمایا، اب اس وقت سے لے کر قیامت تک کے لیے سارا زمانہ حضور کا زمانہ ہے اور یہ ختم نبوت کا زمانہ ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے میں اور قیامت ایسے ملے ہوئے ہے جیسے یہ دو انگلیاں ملی ہوئی ہے، درمیان میں جب ان کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں تو میرے اور قیامت کے درمیان بھی کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ میرے بعد اب قیامت آئے گی اور کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ وَأَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اللہ کی محبوب علیہ السلام نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، فرمایا بے شک نبوت اور رسالت منقطع ہو گئی ہے، اب یہ سلسلہ اختتام پذیر ہو چکا ہے جو سیدنا آدم علیہ السلام سے چلا تھا، چلتے چلتے نبی مکرم شفیع معظم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم تک سلسلہ یہ چلتا رہا۔ انبیاء تشریف لاتے رہے، اپنی اپنی نبوت کا اعلان اور اظہار فرماتے رہے، امتوں کو رب کی توحید کا درس دیتے رہے، یہاں تک کہ رب کے محبوب علیہ السلام جلوہ گر ہوئے، حضور تشریف لائے اور حضور نے اپنی بعثت مبارکہ کا اعلان فرمایا، اور اعلان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا ان النبوۃ والرسالۃ قد انقطعت،
بے شک نبوت بھی منقطع ہو چکی ہے، رسالت بھی منقطع ہو چکی ہے، اب نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ فرمایا فلا رسول بعدی ولا نبی اب میرے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے نہ کوئی رسول آ سکتا ہے، کیونکہ یہ ایسا پختہ عقیدہ ہے کہ اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ جیسے رب کے ایک ہونے میں کوئی شک نہیں، ایسے نبی کریم علیہ السلام کے آخری نبی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ رب کی ربوبیت بلا شک ہے اور حضور کی ختم نبوت بھی بلا شک و شبہ ہے۔ جیسے رب جیسا کوئی اور الہ نہیں ہے، تو میرے محبوب کے بعد کوئی اور نبی اور رسول بھی نہیں ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فلا رسول بعدی ولا نبی میرے بعد نہ کوئی رسول ہے نہ کوئی نبی ہے۔ فرمایا قال فشق ذلك علی الناس، فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی یہ بات لوگوں پر بڑی گراں گزری کہ اب کیا بنے گا۔ پہلے تو قوموں کی طرف انبیاء تشریف لاتے تھے، ایک نبی اللہ کو پیارے ہوتے وصال ہوتا، دوسرا نبی اس کی جگہ سنبھال لیتا، لوگوں کو سنبھالتا تھا، ان کو واعظ و نصیحت کرتا، تلقین کرتا، رب کی توحید کا درس دیتا رہتا تھا۔ اب کیا بنے گا جب حضور آخری نبی ہیں، حضور کے بعد نہ نبوت ہے نہ رسالت ہے، اب قیامت تک کے لیے زمانہ بڑا لمبا ہے، اب لوگوں کا کیا بنے گا، یہ بات لوگوں پر بڑی گراں گزری۔ فقال لكن المبشرات، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا مبشرات جاری رہیں گی۔ فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما المبشرات، وہ مبشرات کیا ہے جو جاری رہیں گی؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب صحابہ نے عرض کیا قال رؤیا المسلم، میرے محبوب نے فرمایا وہ مسلمان کے خواب ہے۔ بندہ مومن کا خواب جو ہے وہ بھی اچھا ہوتا ہے۔ فرمایا وَهِيَ جُزْءٌ مِّنْ أَجْزَاءِ النُّبُوَّةِ، یہ نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ اچھے اچھے خواب تو لوگوں کو آتے رہیں گے، لیکن نبوت و رسالت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، نبی رسول نہیں آ سکتا۔ اس حدیث پاک میں انقطاع کا لفظ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے استعمال فرما کر ختم نبوت کی وضاحت ایک اور طریقے سے فرما دی ہے کہ جب چیز ایک ختم ہو جائے اور اس کے بعد پھر وہ جاری نہیں رہ سکتی، تو ایسے نبوت منقطع ہو چکی، رسالت منقطع ہو چکی، اب یہ جاری نہیں ہوگی۔ پھر رسالت اور نبوت دونوں کی باقاعدہ نام لے کر نفی کر دی گئی، اور منکرین کی فریب کاریوں کا دروازہ اچھی طرح میرے محبوب کریم علیہ السلام نے بند کر دیا اور ان غلاموں کو واضح کر دیا میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اسی عقیدے پہ پابند رہنا ہے، اس میں شک شبہ نہیں کرنا کہ پتہ نہیں کوئی آ بھی سکتا ہے کہ یہ امت کیسے لوگوں کو سنبھالے گی۔ نہیں، میرے محبوب نے رب کی توحید کا درس ایسا پڑھایا ہے، ایسا دیا ہے، اب لوگوں نے رب کی توحید کے جام پی لیے ہیں، اب رب کے ساتھ کسی کو کوئی شریک نہیں ٹھہرائے گا، اور قیامت تک کے لیے سارا زمانہ حضور کا زمانہ ہے اور یہ ختم نبوت کا زمانہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسی عقیدہ حق پہ ثابت قدمی عطا فرمائے۔